آپ کے سپوز کا ارننگ ہاؤس بھی ہے، اس کی طرف سے بھی آپ کو کچھ پیسے آ جائیں گے۔ تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانس ہے، کوئی جوا سٹا لاٹری بھی کھیلیں گے تو اس میں بھی آپ کو ایڈوانٹیجز مل جائے گا۔ اگر آپ کی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگر کوئی آپ نے کوئی ایگزام دیا ہوا ہے اس میں آپ کا رزلٹس بہت اچھا آ جائے گا۔ ساتھ سائڈ بائی سائڈ موج مستی بھی چلتی رہے گی، فیم، پوزیشن، اسٹیٹس، اس میں اضافہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ تھرڈ سیگمنٹ ہے جس میں سیجیٹیریس، کیپریکون، ایکویریس اور پائسس کے بارے میں بتاؤں گا، اور یہ ہفتہ آپ کا 22 سے 28 اگست کے درمیان کیا ہونا جا رہا ہے۔ تو پہلے سیجیٹیریس، سیجیٹیرین ہفتے کا سٹارٹ آپ کا 8ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور 8ویں گھر میں مون اپنے گھر میں ہے، 8ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں، اور دو میجر چینجز ہے، ایک سن لیو سے نکل کے 23 تاریخ کو آپ کے 10ویں گھر میں آ جائے گا، اور ایک مرکری کی بھی چینجز ہے، وہ آپ کے 26 تاریخ کو آپ کے 11ویں گھر میں چل جائے۔ تو یہ میجر چینجز بڑی پازیٹیو چینجز ہیں، کہنا ہے کہ اس کو اچھی ہیں، کوئی بری نہیں ہے، فائدہ ہی ہے۔ تو 8ویں کا لاٹ جب 8ویں میں ہوتا ہے تو بندہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی میں اچھے کاموں کی طرف جاؤں، کوئی بہتری کی طرف جاؤں، کوئی سماجی ترقی لوں، کوئی سوشل پرسٹیج میں اضافہ کروں، کوئی اپنی پراپرٹی میں بھی دلچسپی شو کروں۔ تو یہ ایک چیز آپ کے دماغ میں جائے گی، اور اپنی محنت سے، اپنے انٹلیکچوئل سے کوئی نہ کوئی کام حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ صحت اچھی ہوگی، کوئی دکھلانے کا جذبہ بھی آپ کے اندر ہوگا۔ 8واں گھر کی یہاں پہ کسی قسم کی بیڈ چیز نظر نہیں آ رہی کہ آپ کہیں کہ 8واں گھر میں کوئی اس دن آپ کو کافی فائدے پہنچیں گے، کوئی نہ کوئی ہڈن ویلتھ آ جائے گی، کوئی نہ کوئی لیگیسی میں اضافہ، کوئی جائیداد کا مسئلہ مسائل ٹھیک ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور کوئی نہ کوئی اس میں آپ کو بہتری آپ کی طرف سے نظر آئے گی۔ مسٹرزم میں آپ کا رہے گا، کوئی فورن ٹریولنگ میں بھی آپ کا بہت ہی کوئی پلس پوائنٹ نظر آ رہا ہے، یعنی اگر آپ نے امیگریشن کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو وہاں پہ کوئی بہت ہی پازیٹیو خبر آ سکتی ہے، جس سے کہ جی آپ کا ایکسیپٹ ہو گیا، جو بھی ہو گیا، یا کوئی چھوٹی سی آبزرویشن لگے گی جس کا آپ فوراً اسی ای میل پہ جواب دے دیں گے اور آپ کا کام ہو جائے گا، یا کسی ایمبیسی میں جا کے انٹرویو دیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ آپ کا بہت ہی 3 دن کہنے منہ پہ سمائلی سی ہوگی، نیگیٹو فیز کوئی نہیں آئیں گے، اگر کوئی نیگیٹو بات بھی سنیں گے تو اس پہ بھی مسکرا کے اس کو برداشت کر لیں گے۔ آپ کا کہہ لیں گے یہ آپ کے سپوز کا ارننگ ہاؤس بھی ہے، تو اس کی طرف سے بھی آپ کو کچھ پیسے آ جائیں گے، کوئی بینک کی طرف سے کوئی فیور مل جائے گی، وہ قرضہ آ جائے گا، یا قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، جاب میں بھی کوئی بہتری آ رہی۔ تو یہ 3 دن آپ کے حسب منشا آپ کی ود پلس پوائنٹ آپ کو آ جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں، سیجیٹیرین 25 26 یہ آپ کا مون اور وینس آپ کے 5ویں گھر میں، اور 5ویں کا لاٹ اور یہاں پہ 9th کا لاٹ 10ویں گھر میں۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ 9th کا لاٹ جب 10ویں گھر میں جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو کیا، یہاں پہ کیونکہ سن مائیگریٹ کر گیا ہوا ہے ٹوورڈز، تو یہاں پہ وینس آلریڈی پہلے بیٹھا، اس نے آپ کے ٹرائن دی ہوئی، تو ایک سکون سا ہوگا اور بہت اچھا ہوگا، ایک اندر آپ کے خواہش اٹھے گی کہ میں کیوں نہ اپنے آپ کو کمفرٹ کروں۔ تو کمفرٹیبل کرنے کے لیے آپ اپنی زور ماریں گے، کوشش کریں گے، اپنے آپ کو کسی بہتری راہوں پہ چڑھانے کی کوشش کریں گے، جو اس پہ بڑی حد تک کامیاب ہو جائے گی۔ تو 9th ہاؤس کی وجہ سے یہاں پہ آپ کو کئی جگہ پہ ایسا محسوس ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پہ بارش ہو رہی ہیں، رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور آپ کو آؤٹ آف دی وے اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہر قدم آپ کا بہتری کی طرف بڑھے گا، کوئی لاٹری یا پرائز بانڈ بھی آپ کی قسمت بدل سکتا ہے۔ تو یہ 2 دن بہت امپورٹنٹ ہے۔ 9th ہاؤس ہے، آپ کو پتہ 9th ہاؤس تو ویسے جب آ جائے تو بس آپ ریلیکس ہو جا کریں کہ اللہ تعالیٰ کی دان دولت، خوش قسمتی، خوش بختی آپ پہ بہت زیادہ ہے۔ تو ریسرچ ورک والوں کو بہت ایڈوانٹیجز، ایجوکیشن والوں کو بہت ایڈوانٹیجز، فارن ایجوکیشن والوں کو ایڈوانٹیجز، اور یہاں پہ
فلائی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کافی حد تک اپنے آپ کو اس پہ بڑا چارج ہوں گے، کیا کہتے ہیں، روحانی طور پہ بڑا چارج ہوں گے۔ یہاں پہ وہ لوگ جو روحانی جو مذہبی رہنما ہیں وہ بھی بڑے ان ہوں گے بہت زیادہ، اور اپنے خطابت میں دوسروں کو جو کرے اپنے پریچ میں یا جس پہ بھی جو بھی جس جگہ پہ بیٹھا بڑی کامیابیاں سمیٹیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کافی فائدہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور فار سائٹڈ ہوں گے۔ تھرڈ کنسیپشن کے بھی چانس ہے۔ ویسے بھی جب مون اور وینس اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ تھوڑا سا کول مائنڈڈ ہوتا ہے، تو یہاں پہ کول مائنڈڈ اور فیشنیبل لور آف آرٹ اینڈ میوزک کی بجائے آپ اس کو یہاں رکھ لیں کہ ٹو ورڈز اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ، اپنے جو بھی آپ کا مذہب ہے اس طرف لگاؤ، آپ کا بڑا کول اور دل انجوائے کرنے والا، جیسے آپ ایسے میوزک سنتے ہیں انجوائے کرتے ہیں، اس طرح عبادات میں آپ انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو بڑا خوشگوار موڈ ہوگا، کیونکہ وینس نے آپ کے اسینڈنٹ کو بھی ٹرائن دی ہوئی، لہٰذا سکون۔ آگے چلتے ہیں 27 28، تو 10ویں گھر میں ہے، اور 10ویں کا لارڈ 11ویں گھر میں ہے، تو کوئی نہ کوئی اپنے بزنس کے ساتھ کسی کو شامل کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کے ساتھ کوئی ہیلپ کرے، کوئی دوست یار کوئی، تو وہ بھی آپ کو سپورٹ لے لیں گے کسی کی، اور پھر اس میں زیادہ تر سپورٹ بہن بھائیوں کی ہوتی ہے یا دوستوں یاروں کی ہوتی ہے یا بڑوں کی سپورٹ، جس سے آپ کا کاروبار بہتر ہوگا، اور اس کو آپ انٹرنیشنل کو بھی باہر کے ملکوں کے ساتھ بھی لنک کرنے کی کوشش کریں گے۔ 10واں گھر ہے اسٹیٹس کا، تو یہاں پہ آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی، اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو کوئی پروفٹ کی شیپ میں آپ کو مل جائے گی خبر، اگر کوئی نیا بزنس لانچ کیا تو وہ ایک دم چڑھ جائے گا، اگر آپ سروس کر رہے ہیں تو سروس میٹر میں آپ کو کافی پازیٹیو خبریں سننے کو ملیں گی، باس آپ کے ساتھ بڑا آپ کے ساتھ کوآپریٹیو ہوگا، آپ کی بات اپریشیٹ کرے گا، آپ کو سنے گا، اور آپ کو کسی نہ کسی میٹنگ میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں تو آپ کی باتوں میں باتوں کو وہ امپورٹنس دے گا، آپ کی باتوں میں وزن ہوگا، جس کی وجہ سے یو ول بی ڈومینیٹڈ ان دی میٹنگز اینڈ ان دی امنگ ادر کولیگز، یو ول بی انکریجڈ۔ تو یہ آپ کا کہہ لیں کہ 10واں گھر اس وقت آپ کو پروموشن کی خبر بھی سن سکتے ہیں، جس سے آپ کافی آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا، اور آپ کافی حد تک یہاں پہ ایڈوانٹیجز لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بٹ ویکینڈ ہے، تو میں ویکینڈ میں یہاں پہ ایسی جگہ پہ بھی جائیں گے جہاں پہ یو ول بی گیون ہائی کلاس پروٹوکول، اور آپ کو بڑی عزت سے پیش آیا جائے گا، اور یہاں پہ آپ کا فادر کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہوتی نظر آتی ہے، اور فادر کی طرف سے کوئی نہ کوئی فائدہ بھی پہنچ جائے گا، تو ویکینڈ آپ کا بہت اچھا ہے، نیند بڑی اچھی آئے گی اسٹیٹس کے ساتھ، اور ریسٹ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ کیپریکان، یہ ہفتہ 22 سے 28 کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے یہ لے کے آیا ہوں۔ اسٹارٹ آپ کا 7ویں گھر سے شروع ہو رہا ہے، اور 7واں گھر آپ کو پتہ ہے آپ کے اسپاؤس کا ہے، آپ کے ازواجی لائف کا ہے، آپ کے پارٹنرشپ کا ہے، آپ کے بزنس جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں ان کا ہے، فارن ٹریولنگ کا ہے، تو ان چیزوں میں آپ کو بہت زیادہ ایڈوانٹیجز ملیں گے، اور جب 7ویں کا لارڈ 7ویں میں ہوتا ہے تو بندے کو نا وہ دن جو ہوتا ہے نا وہ بڑا مثبت، بڑا خوشیوں بڑا دن ہوتا ہے، اور آپ کو آپ کا اسپاؤس بڑا آپ کو پیمپر بھی کرے گا، آپ کی باتیں بھی آپ کو راحت بھی پرووائڈ کرے گا، آپ کو فنانشلی، فزیکلی، مینٹلی ہر قسم کی سپورٹ ملتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تعلقات بہت مضبوط ہوں گے، اگر آپ کی لو افیئر میں چل رہے ہیں آپ کی زندگی میں تو وہ شادی میں کنورٹ ہوتی نظر آتی ہے، اور محبت کی شادی اگر ہوتی ہے ان دنوں میں تو بہت کامیاب ہوگی۔ میاں بیوی کی ذہنی ہم آہنگی اس قدر زیادہ ہوگی کہ ایک دوسرے کو دیکھ کے اشاروں میں ان کی بات چلے گی۔ وہ لوگ جو مشترکہ کاروبار کرتے ہیں ان کے کاروبار کو بوسٹ ملے گا، بہت بوسٹ ملے گا، اور ایک دم کاروبار اٹھ جائے گا، اور پروفٹ کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا۔ یہاں اگر کوئی نیا کاروبار شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت ڈال دینی ہے۔ تو دوسرا آپ
लिटिगेशन में आपको फ़ायदा, फॉरेन ट्रैवलिंग में आपको कोई ना कोई यहाँ पे फेवर मिलती नज़र आ रही है, इमिग्रेशन में या वीज़ा में, या और यहाँ आप ट्रैवलिंग करते भी नज़र आते हैं। सातवें का लॉर्ड जब सातवें में होता है तो बंदे को स्पॉन्सरशिप मिलती है, दूसरों की टिकटों पे सफ़र करता है। तो जैसे डॉक्टर्स रात को कंपनियां स्पॉन्सर कर देती हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को गवर्नमेंट पैसे दे देती हैं, टिकट ले देती है। तो इस तरह आपको ज़िंदगी में कोई ना कोई स्पॉन्सरशिप मिलेगी जिससे आप अपना एडवांटेजेस लेते हुए नज़र आते हैं। अगर आप ऑलरेडी बाहर हैं तो बाहर आपके फॉरेन अफेयर्स में आपको बहुत ही यहाँ पे फ़ायदा पहुँच जाएगा। जनरल हैप्पीनेस होगी। जुआ सिट्टा लॉटरी भी खेलेंगे तो उसमें भी आपको एडवांटेजेस मिल जाएगा। और यहाँ पे वो जो पॉलिटिशियन है उनको पब्लिक में बहुत ही पज़ियारी मिलेगी और उनको रिस्पेक्ट मिलेगी। आगे चलते हैं। आपका 25-26 ये आपका 8वें घर में, और 8वें का लॉर्ड 9th में है। तो इसमें यहाँ पे देखते हैं कि जब 8वें का लॉर्ड 9th में जाता है तो वहाँ पे आपको क्या एडवांटेजेस दे देगा। ये इतना ज़्यादा ये लेंथी है चीज़ें, तो दिमाग में मुझे ना वो उसको फिर देखना पड़ता है कि मैं गलत ना कह दूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा अपने नोट्स का सहारा लेता हूँ। ये सारी रिसर्च वर्क है जिसको मैंने ना अपना पिछले 10-15 साल में जो सर्च की है, ये आपको किताबों में नहीं चीज़ें मिलेंगी, मैं आपको पहले बता दूं, किसी किताब में नहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी। अच्छा जी, 8वें का लॉर्ड 9th में हो तो बंदा ना ज़हनी तौर पे तरक्की हासिल कर लेता है, कोई फ़ायदा हो जाता है, कोई फॉरेन कंट्री में जो अप्लाई किया होता है उसमें एडवांटेजेस मिलना शुरू हो जाते हैं, फॉरेन नेशनलिटी ज़रूर मिल जाती है, यहाँ पे अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। छोटे छोटे सफ़र भी वहाँ, अगर बाहर में है तो बाहर छोटे छोटे सफ़र होंगे, या अपने स्पाउस की वजह से आपको, अगर आपका स्पाउस ऑलरेडी बाहर है तो उसकी रिकमेंडेशन पे आपको इमिग्रेशन या शरीयत मिलने के पूरे चांसेस हैं, और फिर दूसरे मुल्क में जाके नौकरी करने के भी आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। अब यहाँ पे वीनस भी बैठा है, बड़े कूल माइंडेड, लवर, आर्ट, ठंडा दिमाग, एंजॉय करते हुए, अच्छी चीज़ें खाते हुए नज़र आ रहा है। बस एक चीज़ का ख्याल कीजिए कि दूध से बनी हुई चीज़ें सोच समझ के डेयरी चीज़ें खाइएगा। 8वां घर है, कोई दूध मिल्क शेक पीते हुए, कोई पुराना दूध, या कल गोरमे के वो रसमलाई लेके आए तो जैसे ही खोला तो उसके अंदर से एक अजीबोगरीब खुशबू आनी शुरू होगी, मैं लफ्ज़ नहीं यूज़ करूँ, तो उसी वक्त वापस भेजा उसको। उन्होंने पूरा जो फ्रिज था उसको खोल के उसको सबको निकाला तो सब कंटेमिनेटेड थी। तो इससे जब भी आप ये चीज़ें आजकल बाज़ार से लें जो डेयरी की चीज़ें हो, तो उसको वहीं पे खोल के सूंघ के देख लें कि क्या कंटेमिनेटेड तो नहीं है। और ये बड़ा गवर्नमेंट की तरफ से मैं कहूँगा कि इररिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जो 15-16 वो रसमलाई के बड़े बड़े पैकेट वो कंटेमिनेटेड थे। तो इस पर बात करूँ, लेकिन हमारे मुल्क में कोई इसको, अगर यही बात बाहर के मुल्क में होता ना तो फैक्ट्री बंद हुई होनी थी। यानी हो पाकिस्तान है, अल्लाह ताला इनको खुश रखे हलवाइयों को। आगे चलते हैं। आपका 27-28 वीकेंड है, 9th का लॉर्ड 10वें में। जो बिज़नेस करते हैं तो वो किसी न किसी के साथ इंटरेक्शन करेंगे कि जी मेरे बिज़नेस में आप थोड़ा सा हिस्सा लें, बहन भाइयों को शामिल करने की, उठाने की कोशिश करेंगे। फॉरेनर्स के साथ कोई थोड़ी सी इंटरेक्शन करेंगे और उनको साथ लेके चलने की कोशिश करेंगे। और जब 9th का लॉर्ड 10वें में जाता है तो बंदा अपने आप को बाहर के, अपने बिज़नेस को बाहर बढ़ाने की कोशिश करता है और अपनी ख्वाहिशात को मुताबिक अपनी आसाइश भरी ज़िंदगी को एक्सटेंड करने की, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है। और कामयाब यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत व मदद आपके साथ होगी और आपका हर कदम बेहतरी की तरफ बढ़ेगा और ज़्यादा माशी फ़ायदा हो सकता है। यहाँ पे कोई ना कोई लॉटरी से और प्राइज़ बॉन्ड आपकी किस्मत तब्दील कर सकता है। 9th हाउस है, वीकेंड है, तो ज़्यादातर मुझे ये जो दिन है ना वो आपके इबादत में गुज़रता नज़र आ रहा है। चैरिटी करते, सदक़ात करते, दान करते, चर्च, मंदिर, मस्जिद, शराइन, यहाँ पे आपका विज़िट नज़र आता है।
اور کافی روحانی طور پہ نا بہت چارج ہوں گے، اور آپ کے نا ایک اندر ایک اٹھان سی ہوگی کہ آج میں جو مانگوں گا اللہ تعالیٰ آج سچے دل سے عبادات کرنے کا آپ کا دل کرے گا، اور آپ کی سنی بھی جائے گی۔ اور پھر کسی کہہ لیں کہ ایسی جگہ پہ جا کے کسی کی مدد کریں گے جہاں سے لوگ آپ کو ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو یہ آپ کا ویکینڈ بہت اچھا ہوگا، اور روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے، اور نیند بہت اچھی آئے گی، آپ کو بہت اچھی آئے گی۔ جب بندہ روحانی طور پہ سکون ہوتا ہے نا، تو پھر بندہ کا سکون زندگی میں آتا ہے، اور سکون ہی اصل چیز ہوتی ہے جو بندے کو لے کے بیٹھا ہوتا ہے۔ ریسرچ ورک میں بہت اچھا ہوگا، فارن افیئرس کے جو فارن میں بچے باہر پڑھ رہے ہیں وہ بھی بڑا انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں، یا اگر آپ کی یونیورسٹی میں داخلہ ہوا تو آپ ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور بڑا کیونکہ مرکری اس کا ہے، تو مرکری جو ہوتا ہے نا وہ ہائر ایجوکیشن کو اور آپ کی انٹلیکچوئل کو بھی ڈیل کرتا ہے، تو بڑے خوشی خوشی آپ سفر کرتے ہوئے باہر یونیورسٹی جائیں گے اور انجوائے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ جی۔ ایکویریس یہ ہفتہ 22 سے 28 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے، اور سٹارٹ آپ کا چھٹے گھر سے شروع ہو رہا ہے، 22، 23، 24، دو میجر چینجز ہے۔ ایک سن لیو سے نکل کے آپ کے 8ویں گھر میں آ جائے گا، اور مرکری آپ کے 9th ہاؤس میں چل جائے گا۔ یہ دو میجر چینجز ہیں، بڑی پازیٹیو چینجز ہیں، اینڈ ان دس ویک یو ول گیٹ گڈ نیوز۔ پورا پروگرام سنیے گا۔ چھٹے کا لاٹ جب چھٹے میں ہوتا ہے، چھٹا مون اپنے گھر میں ہی ہے، ایک تو آپ کے موڈ سوئنگ بہت اچھے ہوں گے، چہرے پہ اسمائلی ہوگی، خوش رہیں گے، ہر بات پہ کہہ لگائیں گے، لوگ کہیں گے کی گل ہے مسکراہٹ چہرے پہ کیوں آ رہی ہے سارا، تو بیٹھے بیٹھے کوئی سین دماغ میں آ جائے گا تو چہرے پہ ایک اسمائلی آتی رہے گی، ایک تو یہ سب سے بڑا اچھا ہوگا۔ دوسرا، آپ کے اندر ایک خاص کام کرنے کی ایک قوت ہوگی، ایک اٹریکشن ہوگی، ایک میگنیٹک پاور ہوگی، جس میں آپ کو کام کرنے کی صلاحیتیں آپ کی ڈبل ہو جائیں گی، اور بڑے جوش و خروش سے آپ کام کریں گے، اور پھر آپ کی چھٹی اور قوت مشاہدہ جو ہے نا وہ بہت بہت تیز ہوگی، آبزرویشن بڑی تیز ہوگی، اور فورس ہی بڑا اچھا کریں گے، اسپیکولیٹ بڑا اچھا کریں گے، دماغ میں پازیٹیو خیالات کہ اچھا اگر میں ایسے کروں تو ایسے ہو جائے گا، ایسے کروں تو ایسے ہو جائے گا، اور ویسے ہی ہوگا۔ تو مخفی روم میں بھی دلچسپی رہے گی، اس دن آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بھی روحانی طور پہ کچھ چارج ہوئے ہوئے، اور آپ کو کافی غیب کا علم پتہ ہے، اور سوری اللہ میاں معافی دے، غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے، ایک کہہ لیں کہ ایک دماغ میں مخفی جو علوم کی تھوڑی سی ڈیفینیشن آپ کے اندر بھی آ گئی ہوئی ہے، اور کوئی نہ کوئی چھوٹے چھوٹے سفر بھی کریں گے، اور کبھی یہ سروس میٹرز میں۔ تو چھٹے کا آپ کا اس دن بیماریاں وغیرہ تو کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا، جن کی کڈنی کے پرابلم ہے، جن کی شوگر کے پرابلم ہے، دے ول گیٹ ریلیف ان شاء اللہ تعالیٰ، وہ ان کو بہت اچھی، ان کا وہ ٹیسٹ کرائیں اس دن، ان کا ٹیسٹ رپورٹ بڑی اچھی آئے گی۔ اور پھر ریلیشنز انکل آنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہوں گے، کسی قسم کا لسٹ، اینگر، گریڈ، ایروگنس، غصہ کوئی بھی نہیں، کوئی لاس آف انویسٹمنٹ نہیں، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں گے اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے ساتھ ہوگی۔ ورکرز، کو ورکر، سروینٹ سب آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کے ساتھ لے کے چلیں گے، کوئی قرضہ اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے، کوئی قرضہ مل جائے گا، کوئی جاب میں فائدہ مل جائے گا، کوئی سکنس ختم ہو جائے گی، کوئی اگر انکوائری چل رہی وہ ختم ہو جائے گی، کوئی اپوائنٹمنٹ آپ کی غلط ہوئی وہ سیدھی ہو جائے گی، کوئی اسکینڈل بنا ہوا وہ ٹھیک ہو جائے گا، اگر جیل میں قید میں وہاں سے رہائی مل جائے گی، کوئی مینٹل سٹیبلٹی آپ کی ڈسٹرب ہے بہت بہتر ہو جائے گی، اگر کوئی آپ نے کوئی ایگزام دیا ہوا ہے کمپٹیشن یا کسی کا، اس میں آپ کا رزلٹس بہت اچھا آ جائے گا۔ تو یہ آپ کا سٹارٹ تو ہفتے کا بہت اچھا ہے۔ آگے چلتے ہیں، ایکویرین 25، 26 یہ 7ویں گھر میں آپ کے لیو میں، ایک جب لیو میں آتا ہے تو بندے میں بڑی اٹھان سی آتی ہے، تو یہاں پہ ایکویرین آپ کا کہہ لیں کہ اندر ایک کپڑے پہننا، ایک پریزنٹ کرنا، ایک اچھے طریقے سے پیش آنا، یہ آپ کے اندر ہوگا۔ اسپاؤس کے ساتھ آپ کے تعلقات بہت اچھے ہوں گے، بٹ ایک چیز کا یہاں خیال کرنا، کیونکہ 7ویں کا لارڈ 8ویں گھر میں بیٹھا ہے، تو اسپاؤس بیمار ہو سکتا ہے، تو اس کو ایزی نہ لیجیے گا، اس کا خیال کیجیے گا، یہ ایک آپ کو پریکاشنز بتا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ آپ کا میاں بیوی میں ایک اچھا روابط ہوگا، اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوگی،
ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, ایک دوسرے کے کام نکالتے کرے نظر آ رہے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے نظر آ رہے ہیں. اتنی ہیلپ ہوگی کہ بیگم کہے گی کہ برتن دھو دو تو آپ برتن بھی دھو دیں گے, بیگم کہے گی کپڑے دھو دو کپڑے بھی دھو دیں گے, بیگم کہے گی سر دبا دو سر بھی دبا دیں گے, ساتھ آپ گلا نہ دبا دیجیے گا. تو یہاں پہ اس قسم کی انڈرسٹینڈنگ آپ میں ڈیولپ ہوگی, جسے کہتے ہیں کہ اچھا رومانٹک ماحول ہوگا, کیونکہ ساتھ وینس بھی بیٹھا ہے, اور مون اور وینس ہوتا ہے تو بندہ ویسے رومانٹک ہوا ہوتا ہے بہت زیادہ. اور میوزک, آرٹ, شاعری, موڈی, تو یہ 2 دن آپ کے بڑے رومانٹک ہوں گے. اگر ان کیس آپ کا کوئی لو افیئر چل رہا ہے تو وہ بہت ہی سویٹ ریلیشنز ہوں گے. شادی کی کنورٹ, قسمیں, وعدے, گانے, یہ وہ سارے فلمی سین اس دن آپ چلا سکتے ہیں, اور وہ چلیں گے آپ کے دماغ میں, فلیش بیک بھی چلتی رہے گی, اور کافی آپ اس پہ اپنے آپ کو لے کے بیٹھیں گے. اگر آپ کو مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں تب بھی فائدہ آپ کو بہت اٹھان آ جائے گی. اگر آپ نے باہر نیشنلٹی کے لیے اپلائی کیا وہ بھی آپ کو فائدہ دے دے گا, آپ کو کوئی نہ کوئی سپورٹ مل جائے گی, آپ کا ٹریولنگ آ جائے گی, آپ کا فائدہ ہو جائے گا. تو یہاں پہ آپ کو ایڈوانٹیجز ہی ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں, اور یہاں پہ آپ اپنے آپ کو بس اپنے اسپاؤس کی صحت کا آپ نے خیال کرنا ہوگا. بیمار ہو تو اس کو فوراً آپ نے دیکھنا ہے. آگے 27-28 یہاں پہ 8ویں گھر میں سن ہے, اور 8ویں کا لارڈ 9th ہاؤس میں ہے. تو جب ایک تو ویکینڈ ہوگا تو بڑا سکون سا ہوگا, بہت ہی سکون جسے کہتے ہیں نا وہ ہوگا. 8واں گھر ہے وہ, اس کو ذرا تھوڑا سا کیئرفل رہیے گا, کوئی لاپرواہی نہ کیجیے گا کوئی, اس کے ادروائز کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جب 8ویں کا لارڈ 9 میں تو نفسیاتی ترقیاں ملتی ہیں, اور آپ اپنے ذہنی صلاحیتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی, اور قسمت ساتھ دیتی ہوئی آپ کو کوئی نہ کوئی فائدہ دے جاتی ہے. اور کسی اور جگہ پہ جانے کی خواہش جائے گی, باہر جانے کا ایک اندر سے اٹھان آئے گی, کیوں نہ میں بھی باہر سیٹ ہو جاؤں, کیوں نہ میں باہر کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کروں. اگر آپ نے آلریڈی کوئی نیشنلٹی اپلائی کی ہے تو وہاں سے اچھی کوئی پازیٹیو خبر آ جائے گی. اگر آپ کا اسپاؤس پہلے ہی باہر ہے تو وہ آپ کو بہت سپورٹ کر دے گا. مجھے تو باہر جاتے ہوئے نظر آتے ہیں یہاں, اور وہاں پہ آپ کو جاب بھی جہاں پہ جاتے ہی جاب بھی مل جائے گی. اب کیونکہ کیریس 8واں گھر ہے, تو 8واں گھر میں آپ نے بس تھوڑا سا یہ ہے کہ اپنے وہاں سے اسپاؤس کی طرف سے جو پیسے آنے ہیں اس پہ پیچھا ضرور کیجیے گا, اس کو نہ اسپیئر کیجیے گا, پیسے ضرور لیجیے گا. لڑائی نہیں کرنی. وراثتی جائیداد میں کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے گی آپ کو, کوئی لیگیسی میں اضافہ ہو سکتا ہے, کوئی کسی قسم کی اگر کوئی دل برداشتی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی. مخفی علوم میں بڑی دلچسپی رہے گی. 8واں گھر ویسے مخفی علوم کے ساتھ ہوتا ہے. جادو ٹونوں میں مت پڑیے گا. بعض لوگ آج کل میں نے دیکھا ہے بہت زیادہ ڈیپسٹ جا رہے ہیں جادو, لوگوں کی ان کی دکانداری بہت چلائی ہوئی ہے آپ لوگوں نے, یہ تو اس قسم کا آپ نے, اور ریسٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, بٹ وتھ سرٹنز نیگیٹو تھاٹس, سیلف کریٹڈ نیگیٹو تھاٹس کین ڈسٹرب یو. تو وہ کل میں ڈاکٹر رافیہ سے ملا تو وہاں پہ انہوں نے وہ کسی کو بتا رہی تھی کہ جب بھی نیگیٹو تھاٹس آئے نا تو اپنے دماغ کو ایسے جھٹکیں جب تک وہ نکل نہیں جاتے. نہیں ہے تو ایک ربڑ بینڈ پہن لیں, تو اس کو ربڑ بینڈ پہن کے اس کو ایسے کھینچے, جب آپ کی چیخ نکلے گی نا تو وہ نیگیٹو تھاٹس نکل جائیں گے. تو یہ بڑی اچھا ایک ٹرک ہے, تو اس کو آپ ضرور اپنائیے گا اور اپنے آپ کو سکون دیجیے گا. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی پائسس, کیا حال ہے آپ کا یہ ہفتہ 22 سے 28 اگست کے درمیان کیا ہونے جا رہا ہے, اور اچھی پوزیشن ہے. 5ویں گھر سے آپ کا سٹارٹ ہو رہا ہے. 2 میجر چینجز, سن تبدیل ہو رہا ہے اور مرکری تبدیل ہو رہا ہے, دوسرے گھر میں جا رہا ہے, اور وہ بھی پازیٹیو سائنز ہیں. جب 5ویں کا لارڈ 5ویں میں ہوتا ہے تو بندے کو سڈن گین فائدہ, اور یہ بہت فائدہ پوائنٹ ہے. آپ بڑے سینسٹیو ہو کے کام کریں گے, اپنی ساری عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے سارے کام نکالیں گے, اپنی مرضی سے کام کریں گے, اپنے ڈیسیژن خود لیں گے, اور ساتھ سائڈ بائی سائڈ موج مستی بھی چلتی رہے گی, دوستیاں بھی چلیں گی, دوستیوں سے تعلقات بھی چلیں گے, سیر سپاٹا بھی, ریکریشن بھی چلے گا, ہلا گلا بھی چلے گا. ایسی حرکتیں کریں گے جو جوانی کی ایام میں کرتے ہیں. سپورٹس میں دلچسپی رہے گی. گھر کا بھی بچوں کے ساتھ سپورٹس کا میدان بنا کے رکھیں گے. بغیر کوشش حاصل ہونے والی رقوم اچانک
فائدہ لاٹری ملنے کا امکان پورا ہے. کہیں نہ کہیں سے آپ کے رکے ہوئے پیسے نکل آئیں گے. وہ تمام کام جو یار دوستوں سے مل کر کرتے ہیں وہ اس میں کامیابی مل جائے گی. چہرے پہ ایک مستی ہوگی, خوشی جھلکتی رہے گی, اور بہت جنونیوں کی طرح کام کریں گے. اپنا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک اپنے کام کو ختم نہیں کر لیں گے. بڑی چستی اور مستعدی سے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. پیار و محبت سے نام کمائیں گے. خود کی محنت سے شہرت حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے بچے اور دوست بہت نام کماتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ تو ہو گیا جب 5ویں کا لاٹ 5ویں میں ہوتا ہے. تو 5واں آپ کو پتہ ہائر ایجوکیشن کا ہے. تو ہائر ایجوکیشن والے لوگ جو پی ایچ ڈی ایم فل کر رہے ہیں ان کو ان کی مرضی کا ٹاپک, ان کی مرضی کی ریسرچ, ان کی اچھے اگر پریزنٹیشن ہے ان کی بہت اچھی ہو جائے گی. بڑا اپریشیٹ کرے گا ہر بندہ آپ کے ساتھ, بہت آپ کا مبارکباد دے گا. کیا بات ہے, بڑی اچھی پریزنٹیشن ہے. اور آپ کا وزڈم بہت کام کرے گا. آپ کا فیم, پوزیشن, اسٹیٹس اس میں اضافہ ہوگا. کوئی منفی سوچ نہیں ہوگی. گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی فائدہ پہنچتا نظر آتا ہے. کوئی پیپر پبلش, کوئی بک پبلش ہو سکتی ہے. کوئی شرط لگائیں گے وہ جیت جائیں گے. اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں آپ کی, میں نے جیسے پہلے بتایا, انٹرٹینمنٹ امیوزمنٹ میں بھی آپ کی پارٹیسپیشن رہے گی. سیر سپاٹا, بچوں کے ساتھ گھومتے ہوئے, شام کو پارک میں جاتے ہوئے. تو یہاں پہ آپ کو کہہ لیں کہ یہ 3 دن ایسے ہوں گے جیسے آپ ٹین ایجز کے بچے کر نہیں رہتے حرکتیں, وہ حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. آگے چلتے ہیں. پائسز آپ کا جو 25-26 ہے, سوری 22, 23, 24 اور 25, 26, یہ آپ کا چھٹے کا لاٹ 7ویں میں. تو یہاں پہ چھٹا گھر ہے. تو یہاں پہ آپ اپنے آرام سے کام کرتے ہوئے بڑے رومانٹک ہو کے کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. 7ویں کا لنک ہے تو کوئی نہ کوئی اپوزٹ سیکس آپ کے ساتھ انٹریکشن ضرور کرے گی. کوئی آپ کے ساتھ وہ انٹرنی آ جائے گا یا انٹرنی آ جائے گی, تو اس کے ساتھ آپ کی انٹریکشن اچھی ہو جائے گی. آپ کو وہ آپ کے اس تعلقات کو نا ایک لمٹ تک رکھیے گا. اس کو اگر آپ دوستی کو آگے بڑھائیں گے نا تو بعد میں یہ خراب ہو سکتا ہے کام. اچھا, وہ خواتین جو کسی کمپنی میں کام کرتی ہیں, جو کسی آفس میں کام کرتی ہیں, تو وہاں پہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے, اور میں بھی پرپوز کر دیں کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں. تو یہ بھی ایک اچھا ہوگا. یہاں پہ آپ نے اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ کوئی بزنس کرنے کی کوشش نہیں کرنی. سروس میٹر میں آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا. یہاں پہ انکل آنٹ کی طرف سے بھی فائدہ ہے. کوئی ڈیبٹس اتارنے میں کامیاب ہو جائیں گے, کوئی ایبسٹیکلس ختم ہو جائے گی. کوئی نہ کوئی آپ کو یہاں پہ ایڈوانٹیجز بہت نظر آ رہے ہیں جہاں پہ آپ فائدہ اٹھا کے آپ نکل آئیں گے. اور کوئی اسکینڈل ختم ہوگا. ڈس اپوائنٹمنٹ, مینٹل اسٹیبلٹی, یہ آپ کی ختم ہو جائے گی. اگر جیل میں ہے, کوئی ایسا قرضہ چڑھا وہ بھی آپ کا دور ہو جائے گا. ورکرز سارے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ کے پارٹنر کے ایکسپینڈیچرز یہاں پہ بڑے آپ کے کنٹرول میں ہوں گے. اور کسی قسم کی لسٹ, اینگر, گریڈ یہ نہیں ہوگا. چھٹا گھر ہے, پھر صرف اپنی صحت کا خیال کرنا ہوگا. بازار سے کوئی چیز آپ نے نہیں کھانی. آگے آ جائیں جی. آپ کا 27, 28 یہاں پہ سن آپ کے 7ویں گھر میں ہے, اور 7ویں کا لاٹ 8ویں میں. تو ویکینڈ ہوگا. آپ نے اپنے سپاؤس کی صحت کا خیال رکھنا ہے. پہلے سب سے بڑا, وہ بیمار ہو سکتا ہے. آپ شاید میں بھی یو ول ہیو ٹو ٹیک ٹو ہم اور ہر ہاسپٹل اور اس کی کیئر کے لیے. تو کوئی گھر میں ایسی چیز یا پرانی چیز یا ایسی چیز نہ کھلا دیجیے جس سے اس کا معدہ خراب ہو جائے, کوئی پرابلم آ جائے یا کچھ ہو جائے. تو یہ چیزیں جو اکثر آپ بندے کو تنگ کرتی رہتی ہیں, اس لیے آپ اپنے اسپاؤس کی طرف توجہ ضرور دیجیے گا. تو 7واں گھر ہے. 7واں گھر میاں بیوی میں بہت اچھی اہمنگی ہوگی. گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا. کھانے پکے گپ شپ ہوگی. میاں بیوی میں بڑا رومانس ہوگا, رومانٹزم ہوگا. بہت ہی ایک کہہ لیں کہ ایک چل ماحول ہوگا جسے کہتے ہیں, وہ ہوگا. اور ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور جن کا کمبائنڈ بزنس ہے وہ حساب کتاب کرتے ہوئے اچھا پروفٹ کو ڈسکس کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یا جن نے باہر اپلائی کیا ہوا تو وہ ٹریولنگ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ وہ ٹریولنگ کا امیگریشن یا کوئی ویزا لگا تو وہ ٹریولنگ میں بھی اپنا ان کا چل سکتا ہے. ٹریولنگ بڑی فروٹفل ہوگی. اف یو ول آلریڈی ان دی فارن کنٹری, تو وہاں کے افیئرس میں آپ کو بڑی کامیابیاں مل جائیں گی. اف یو آر پولیٹیشین, پبلک میں جائیں گے تو آپ کو بہت ہی وہاں پہ آپ کا رسپیکٹ اور ماس گیدرنگ میں آپ کو امپورٹنس دی جائے گی.
کسی لٹیگیشن یا کوئی گمی ہوئی پراپرٹی یا گمی ہوئی چیز بھی ملنے کے چانس ہے. اور جنرل ہیپینس جسے کہتے ہیں وہ ہوگا. نیند بڑی اچھی ہوگی، گھر کا ماحول بڑا چل ہوگا، آرام کرتے ہوئے، ریسٹ کرتے ہوئے، سکون کاٹتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس سے آپ کا جو ویکینڈ ہوگا وہ بہت ہی رومانٹک، سکون والا، دودھ سے بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہوئے یہ گزرے گا اور انجوائے کرتے ہوئے رات. نیند بڑی اچھی ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.